الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیز طالبات، آج 26 جنوری ہے۔ 26 جنوری ہم لوگ کس دن مناتے ہیں؟ اس پر مختصر روشنی ڈال کر باتیں ختم ہو جائیں گی اور اپنے ملک کے لیے دعا ہوگی۔ سارے بچے بیٹھ جائیں اور جتنے لوگ ہیں سب بیٹھ جائیں، غور سے سنیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج کی اس بہترین دن کے موقع پر، آزادی کے دن کے موقع پر مٹھائی بھی لے کر جائیں گے۔ میرے عزیزہ طالبہ، سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ آج 26 جنوری اس لیے منایا گیا اور ہر سال منائے جاتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہمارے اس ملک پہ انگریزوں کا تسلط تھا اور تمام ہندوستانیوں کو غلام بنا رکھا تھا، تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر اپنے اس ہندوستان کو چھڑایا، اس کو آزاد کرایا اور ان لوگوں کو یہاں سے مار بھگایا۔ جب آزادی مل گئی، اب ہم ہندوستانیوں کو، ہم بھارتیوں کو یہاں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے تھے، ایسی ہی بیل بکری کی طرح زندگی گزارے جائیں یا کچھ اصول اور ضابطے بنائے جائیں۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے اور جتنے تہذیب یافتہ لوگ تھے، سارے لوگوں نے اس پہ غور خوض کیا اور ایک سنویدھان تیار کیا، ایک قانون کی کتاب تیار کی، تاکہ ہم اس قانون کے تحت بڑے چھوٹے بوڑھے بچے عورت مرد امیر غریب سارے لوگ اسی قانون کے دائرے میں زندگی گزارے، اسی قانون کے دائرے میں زندگی گزارے۔ جس طریقے سے جامعۃ الزہرا للبنات کا قیام ہوا، جامعۃ الزہرا للبنات کے قیام کرنے کے بعد اب یہ سوچا گیا کہ اس میں ضابطہ کیسا ہو، قانون کیسا ہو کہ اس میں پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، بچے بھی، بڑے بھی، سب کے سب ایک قانون کے تحت زندگی گزارے اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے۔ تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو۔ صرف تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو وہ بھی بیکار، تربیت ہو تعلیم نہ ہو وہ بھی بیکار، دونوں ضروری ہوتا ہے۔ کتنے بھی تعلیم حاصل کر لیں، تربیت نہیں ہے، بڑوں کی عزت نہیں ہے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہے، روڈ پہ چلنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور بازار جانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، دکانوں میں جانے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں ہے، تو پڑھنا بیکار ہے۔ پڑھنا بیکار ہے نہیں ہے، پڑھنا بیکار ہے۔ انسان پڑھتا ہے اسی لیے پڑھتا ہے تاکہ ہمارے اندر سلیقہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر طریقہ پیدا ہو جائے، ہم اچھے طریقے سے زندگی گزارنے والے ہو جائیں، ہم عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اسی لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور رزق تو مقدر سے ہے، رزق تقدیر سے ہے اور تقدیر دعا سے بھی بدل جاتی ہے۔ جس بچے اور بچیوں کو ایسا علم ہے اور اتنا علم ہے کہ اپنے رب کے منانے کا طریقہ اور سلیقہ اس کے اندر ہے اور اپنے رب کے پاس جھکنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے اور علم اتنا ہے کہ اپنے علم کے بلبوتے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، تو اس کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اس لیے میرے بچوں اور میری بات سننے والے لوگوں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، صرف خالص تعلیم ہے، چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو، کوئی سی بھی تعلیم ہو،
نہیں، سلیقہ نہیں، چلنے کا طریقہ نہیں، حجاب کرنے کا طریقہ نہیں، پڑھنے کا طریقہ نہیں، تو وہ پڑھنا بیکار ہے، وہ پڑھنا بیکار ہے۔ جس طرح جانور روڈوں پہ دوڑتے ہیں، جس طرح کتے روڈوں پہ بھاگتے ہیں، اگر ہم انسان بن کر کے روڈوں پہ چلے، روڈوں پہ کتوں کی طرح بھاگے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تعلیم کے خلاف بات ہے۔ تعلیم ہو، تعلیم کے ساتھ تربیت ہو۔ تربیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں رہنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، ماں باپ کے عزت کا طریقہ معلوم ہو جائے، بڑوں سے کیسے بات کیے جائیں، چھوٹوں پہ کیسے شفقت کیے جائیں، یہ تعلیم کا حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے میری بچوں، میری بیٹیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، ہمیشہ اس بات کا یاد رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے۔ آپ کے مقدر کو اللہ رب العالمین نے، آپ کے مقدر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا ہے۔ اگر آپ دیندار بنتی ہے، اگر آپ سلیقہ مند بنتی ہے، اللہ سے رابطہ قائم کرتی ہے، آپ بہترین قرآن پڑھنے والی بھی ہیں اور دنیا کی تعلیم بھی آپ کے اندر ہے، تو آپ سے بہتر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک دن آنکھ بھی بند ہونا ہے، ایک دن ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے۔ اگر ہم دنیا کما لیتے ہیں، دنیا کے اندر ہم بہت ترقی کر جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں نماز نہیں، ہماری زندگی میں روزے نہیں، ہماری زندگی میں زکوٰۃ نہیں، ہماری زندگی میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں، تو آپ کی دنیا کما لینا بھی بیکار ہے، دنیا کما لینا بھی بیکار ہے۔ اس لیے میرے بچوں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، جب ہم جامعۃ الزہرا للبنات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں سلیقہ مند بننا ہے، اچھا بننا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا ہے، اور طریقے کے ساتھ ہمیں آنا ہے، طریقے کے ساتھ جانا ہے۔ بڑے دل جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور چھوٹوں کے ساتھ محبت کریں۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا، ہر ایک تنظیم کو چلانے کے لیے، ہر ایک دیش کو چلانے کے لیے، ہر ایک ملک کو چلانے کے لیے، ہر ایک مدرسے کو چلانے کے لیے، ہر ایک اسکول کو چلانے کے لیے ایک کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے۔ جب دیش آزاد ہو گیا، ہمارا ملک آزاد ہو گیا، اس کے بعد ہمارے بڑوں نے اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے، دانش مندوں نے اس میں مشورہ کیا اور ایک کمیٹی سنگٹھن کی، ایک کمیٹی قائم کیا، اور اس کمیٹی میں 2 سال تک، لگ بھگ 2-2.5 سال تک ان لوگوں نے محنت کی، ایک قانون بنایا جس کو ہم اور آپ سنویدھان کہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے قانون ہے، اس قانون کے تحت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس قانون کے نیچے ہی ہم سبھی کو رہنا ہے، چاہے وہ پردھان منتری ہو، چاہے وہ مکھ منتری ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، اور بھی کوئی منتری سنتری ہو، سب کو اسی سنویدھان کے نیچے کام کرنا ہے۔ اگر سنویدھان کا کوئی النگھن کرتا ہے اور قانون کا کوئی النگھن کرتا ہے، ہمارے ہندوستان میں رہنے والے چھوٹے بچے بھی اسے ٹوک سکتے ہیں اور اسے روک سکتے ہیں۔ ہمیں اس سنویدھان کو ہمیشہ بچا کر چلنا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اسی چیز کو میں بتانے کے لیے میں آیا ہوں کہ 15 اگست میں ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا، اس کے بعد قانون بننے لگے، سنویدھان بننے لگا، بنتے 26 جنوری میں جا کر کے یہ قانون بن کر تیار ہو گیا اور پارلیمنٹ میں جو ہے یہ قانون نافذ کر دیا گیا۔ اسی کو ہم 26 جنوری کہتے ہیں۔ جو ہمیں کانسٹیٹیوشن ملا ہے، جو قانونی کتاب ملا ہے، وہ 26 جنوری میں ملا ہے اور 15 اگست میں ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اس لیے ہم 26 جنوری بھی مناتے ہیں اور 15 اگست بھی مناتے ہیں۔ آگے کی بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد ایک نصیحت کی بات ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، دنیا میں جینے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ضرورت زندگی بھی، مقصد زندگی بھی۔ ضرورت زندگی اس کو کہتے ہیں جس سے ہمیں دنیا کی چیزیں حاصل ہو جائے۔ جیسے دنیا کی چیزیں ہیں، کھانا ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، دکان ضرورت ہے،
ان چیزوں پہ بھی محنت کی جائے. اور مقصد زندگی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہ بھولے، نمازی بن جائے، روزہ رکھنے والی بن جائے، زکوٰۃ دینے والی بن جائے، حج کرنے والی بن جائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بن جائے. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جب جمع ہوتی ہے وہی انسان ترقی کرتا ہے، اور وہی چراغ محشر کے میدان تک اور جنت تک وہ چراغ جلتی ہوئی چلا جاتا ہے. اس لیے میری بیٹیوں، میری بچیوں، ہمیشہ اس کا خیال رکھے. ہمیں دنیا کا کام بھی کرنا ہے، اور دنیا کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانے کا انتظام کرنا، کپڑوں کا طریقہ سے رکھنا، طور طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا، گھر میں کام کو کرنا، ماں باپ کی باتوں میں رہنا، اور جامعۃ الزہرا للبنات کے قانون کے تحت ہمیں اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کرنا، پردے کے ساتھ رہنا، بے حیائی نہ پھیلانا. چاہے دنیا والے کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ ہے اللہ کا بندہ، ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی ہے، ہمیں اس کو دعوت دینی ہے. نماز کی دعوت دینا، پردے کی دعوت دینا. اگر کوئی گالی گلوچ کرنے والی ہے تو اس گالی گلوچ کو روکنا. بے حیاؤں کی طرح اگر تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اس کو حیا سکھانا. یہ دینداروں کا کام ہوتا ہے. دنیا داروں کا کام یہ ہوتا ہے برائی پھیلانا، چوری پھیلانا، ڈکیتی پھیلانا. اور دینداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ برائیوں سے روکنا، چوریوں سے روکنا، بے حیائیوں سے روکنا، غلط چیزوں سے روکنا. یہ دینداروں کا کام ہوتا ہے. اور یہ دنیا انہی دو چیزوں پہ چلتی ہے. حق و باطل کی لڑائی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آج سے 1450 سال پہلے یہ اعلان فرما دیا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. حق اور باطل کی لڑائی یہ قیامت تک چلتی رہے گی. کوئی حق پہ ہوگا، کوئی باطل پہ ہوگا. حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، حق ہمیشہ جیتتا ہے. اسی لیے میری بچیوں، سب تم حق پہ ہو اور اللہ کے قانون پہ ہو، اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق چل رہے ہو. کبھی گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خوب دنیا کی بھی تعلیم اور دین کی بھی تعلیم ہمیں پردے کے ساتھ حاصل کریں گے. آج اٹھا کر بولو انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. دعا کرے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کا، کرم کا، عطف کا، درگزر کا، فضل کا فیصلہ فرما. مولا کریم ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ، ہمارے دلوں کو بھید کو جاننے والا ہے. یا اللہ، ہم لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، یا اللہ اس ملک کو امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے اس ہندوستان کے اندر اگر کوئی خلفشان مچاتا ہے، یا اللہ اس کی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ، ہمارے ہندوستان کے اندر اگر کوئی انتشار پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما. اگر ہدایت نصیب ہے تو ہدایت عطا فرما. یا اللہ، ہمارے اس ہندوستان کے اندر کوئی غلط سازشوں کر کے ہمارے ہندوستان کو بانٹنا چاہتا ہے، یا ہندو مسلم کو الگ کرنا چاہتا ہے، یا ہندو مسلم سکھ عیسائی کے درمیان میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کو یا اللہ اس کو نابود فرما. یا اللہ، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ، شر شیاطین کے فتنے سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ، ہمارے اس بھارت ملک کو یا اللہ تمام غلط سازشوں سے حفاظت فرما. یا اللہ، ہمارے جو اس ملک کے وزیر اعظم ہے، یا اللہ ان کو بھی دینی سمجھ عطا فرما. یا اللہ، ہدایت نصیب فرما. یا اللہ، ہم جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، یا اللہ اس اسٹیٹ کے جو وزیر اعلیٰ ہے، یا اللہ ان کو بھی سیدھی سمجھ عطا فرما. یا اللہ، ہماری اس اسٹیٹ کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ، ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ، جامعۃ الزہرا للبنات کی حفاظت فرما. یا اللہ، جامعۃ الزہرا للبنات کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما. اے مولا کریم ہماری دعا کو رسول مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دفعہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.